آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیاں کر دیں۔ خسرو بختیار نے وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ فخر امام کو وزارت سونپ دی گئی۔ مخدوم خسرو بختیار کو وفاقی وزیر اقتصادی امور ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ خالد مقبول کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ خالد مقبول کی جگہ امین الحق کو وفاقی وزیر برائے IT مقرر کر دیا گیا۔ بابر امان پارلیمانی امور کے مشیر مقرر کر دیے گئے۔ حماد اظہر کو وزیر صنعت و تجارت کا قلمدان دے دیا گیا۔ اعظم سواتی کو وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول کا قلمدان دیا گیا، جبکہ محمد شہزاد ارباب کو مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ساتھ ہی وزارت قومی غذائی تحفظ کے سیکرٹری ہاشم پوپلزئی کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ عمیر حمید سیکرٹری مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے، اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ وفاقی کابینہ میں اہم رد و بدل ہو گئے ہیں، اور یہ جو اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں ان میں وزیراعظم نے خسرو بختیار کو ہٹا دیا ہے، ان کا استعفیٰ لے لیا گیا ہے، ان کی جگہ پر فخر امام کو وزارت سونپ دی گئی۔ مخدوم خسرو بختیار کو وفاقی وزیر اقتصادی امور ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ چینی بحران پر تحقیقاتی رپورٹ پر جہانگیر ترین کا سخت رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ کو سیاسی حملہ قرار دے دیا، کہا رپورٹ کے پیچھے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہے۔ الزام لگایا تحقیقاتی کمیٹی بنیادی سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہی۔ اعظم خان مسلسل وزیراعظم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مجھے ٹارگٹ بنانے کے لیے نامکمل رپورٹ جاری کی گئی۔ چینی بحران کی تحقیقاتی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات پر جہانگیر ترین پھٹ پڑے۔ تحقیقاتی رپورٹ پر رد عمل میں کہا کہ یہ رپورٹ سیاسی ہے اور ان کی اپنی ذات پر حملہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس رپورٹ کے پیچھے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں۔ اعظم خان مسلسل وزیر اعظم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مجھے ٹارگٹ بنانے کے لیے نامکمل رپورٹ کو جاری کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ FIA میں میرے چیف فائنینشیل آفیسر سے اس وقت بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ FIA کے لوگ 20 مارچ سے ہمارے دفاتر میں بیٹھے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران گھروں سے ملازمین کو تحقیقات کے لیے بلایا گیا، کہا گیا کمپنی کا مین کمپیوٹر سرور حوالے کر دیں۔ رپورٹ آنے کے بعد بھی وزیر اعظم سے رابطے جاری ہیں۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ شیخ رشید غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کو کبھی کوئی دھمکی نہیں دی۔ کمیشن نے ذمہ دار ٹھہرایا تو چیلنج کریں گے۔ ان کا موقف تھا کہ گنے کی سپوٹ پرائز بڑھنے سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس صورت غلط ہوتا جب چینی کا سٹاک نہ ہوتا۔ نومبر 2019 میں 4,57,000 ٹن چینی سرپلس تھی۔ سبسڈی کی رقم کسی کی جیب میں نہیں جاتی۔ 3 ارب سبسڈی کے عوض ملک کو 30 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ بھی ہوا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو 20,000 ٹن چینی 67 روپے فی کلو فراہم کی گئی۔ جہانگیر ترین نے واضح کیا کہ 67 روپے فی کلو چینی دے کر عوام کو 25 کروڑ کا فائدہ پہنچایا۔ 67 روپے فی کلو چینی نہ دیتا تو 25 کروڑ وزیر اعظم کو کورونا فنڈ میں جمع کرواتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔